بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر آل. گورنمنٹ ڈگری کالج گل آباد کے چھٹے سیمسٹر کے طلباء اور میرے عزیز شاگردوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایک سیویئر فرمائش کی بنیاد پر آج سے میں آرتھر میلر کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں اور کچھ فیکٹ سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور آرتھر میلر کا لکھا ہوا ڈرامہ جو کہ آپ لوگوں کے سلیبس میں شامل ہے، اس ڈرامے کا نام ہے آل مائی سنز. انشاءاللہ اس کو میں بھی ایک یا دو ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج ہم 20ویں صدی کے ایک پرومیننٹ شخصیت کی بات کریں گے. یہ شخصیت کون ہے؟ اس شخصیت کا نام ہے آرتھر میلر. دوستو، اس کی بایوگرافی کو جاننے سے پہلے کچھ حقائق ہے جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈنٹس، آرتھر میلر ایک امریکن ڈراماٹسٹ، ایسیسٹ، ایڈیٹر اور آتھر تھے. میلر تقریباً 61 سال تک امریکن سینما کے پرومیننٹ فگر رہے. آرتھر لٹریچر سے ہٹ کر دو اور وجوہات کی بنیاد پر بہت زیادہ فیمس رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک تو یہ کہ جب سینیٹر میکارتھی نے اینٹی کمیونسٹ کیمپین شروع کیا تو آرتھر میلر نے انویسٹیگیشن کے دوران ہاؤس آف ان امریکن ایکٹیویٹی کمیٹی کے سامنے صاف انکار کر دیا اور ان لوگوں کے نام لینے سے بھی انکار کر دیا جو کہ اس کے ساتھ پارٹی میں تھے. دوستو، یہ ایک الگ سٹوری ہے. امریکہ میں 20ویں صدی کے مڈ میں یا 20ویں صدی کے اوائل میں کمیونزم کا راج چل رہا تھا، جس کو کانگریس جو تھا، کانگریس پارٹی، اس کو ہٹانے اور اس کو مٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی. اور بیسیکلی یہ آرتھر میلر جو تھے یہ کمیونزم کے حامی تھے اور کمیونسٹ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی زیادہ ہوتے تھے اور اس کی جتنے بھی ڈرامیٹک ورکس ہے، اس کی ایسیز ہے، تو زیادہ تر وہ کمیونزم کی بنیاد پر ہے. تو ان دنوں کمیونسٹ جو لوگ جو تھے وہ دوسرے پارٹیوں کے ہاتھوں آ گئے تھے اور اس کی گرفتاریاں جو تھی وہ بار بار ہوتی تھی. تو آرتھر میلر جو تھے وہ ایک اسٹرانگ کمیونسٹ تھے، لیکن یہ بات انہوں نے پہلے ظاہر نہیں کی تھی. جب ایک انویسٹیگیشن آ گئی، انویسٹیگیشن کے تحت اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی اور اسے پکڑا، اس کے اوپر اسے بلیک لسٹ بھی کیا گیا، اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اسے تقریباً $500 تک جرمانہ بھی کیا گیا. تو اس دوران انویسٹیگیشن کے دوران ہاؤس آف ان امریکن ایکٹیویٹی کمیٹی کے سامنے یہ پیش ہوئے اور اس سے دوسرے لوگوں، اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ڈر کے صاف انکار کیا کہ وہ کسی بھی کمیونسٹ کے نام تک نہیں جانتے. ہاؤس آف ان امریکن کمیٹی نے جب ان سے انکوائری کی اور ان سے دوسروں لوگوں کے نام کے بارے میں پوچھا، اس کے ساتھیوں کے نام کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ وہ کسی بھی کمیونسٹ کے نام تک نہیں جانتا. اور دوسری ریزن ان کی فیم کی یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے سپر سٹار فلم ایکٹریس تھی جس کا نام مارلن منرو تھا. تو آرتھر میلر نے مارلن منرو سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پبلک میں انتہائی مشہور ہو گئے تھے. آرتھر میلر جو تھا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرتھر میلر امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر ہارلیم میں 17 اکتوبر 1915 کو پیدا ہوئے تھے. ان کے فادر کا نام ایزیڈور اور مدر کا نام اگسٹا میلر تھی. اور ان کے والدین جو تھے یہ پولش تھے. پولش امیگرینٹس کا مطلب یہ کہ وہ پولینڈ سے تعلق رکھتے تھے اور پولینڈ سے مائگریٹ ہو کے وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے. تو ان کے والد امریکہ میں آنے کے بعد اس کے والد نے ویمن گارمنٹس کا یا ویکن سے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا اور ان کی بزنسز بہت زیادہ
پراسپیریس رہی، اس کی بزنس جو تھی کافی حد تک سکسیسفل رہی، اور میلر کا خاندان جو تھا یہ ایک ویل آف فیملی بن گئی. مگر دوستو کیا ہوا کہ ان کا کاروبار تہس نہس کس طرح ہوا؟ ایسا ہوا کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ایک سڈن کولیپس آیا، اور اس کولیپس کی وجہ سے امریکہ میں بہت زیادہ اکنامک ڈپریشن آیا. اس اکنامک ڈپریشن کی وجہ کیا تھا؟ اس اکنامکس ڈپریشن کی وجہ سے امریکہ میں بہت زیادہ اکنامک ڈپریشن آیا، اور امریکی تاریخ میں اس کولیپس کو 1929 میں وال آف اسٹریٹ اس کو وال آف اسٹریٹ کریش آف 1929 کا نام دیا گیا. تو دوستو اس کرپشن میں آرتھر کے فادر کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور انہوں نے اس کی تمام تر انویسٹمنٹ جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. اس کولیپس کی وجہ سے تقریباً اپنا سب کچھ کھو دیا. تو فائنانشیل ہارڈشپ کی سبب ان کو بروکلائن نامی ایک جگہ ہے امریکہ میں، جہاں پر بروکلائن برج بھی ہے، وہاں تک اسے منتقل ہونا پڑا. اس کی فیملی، انہوں نے اپنی فیملی کو وہاں پر شفٹ کیا. جہاں تک میلر کی ایجوکیشن کی بات ہے، ڈیئر آل اسٹوڈنٹس، اگر ہم میلر کی ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کی ایجوکیشن اوائل سے یا ابتدا سے بہت خراب رہی، کیونکہ سب سے پہلے میلر نے نیو یارک کی ایک ہائی اسکول سے 1933 میں گریجویشن کیا، لیکن اکنامک ڈپریشن کی وجہ سے میلر کے فادر کے پاس یونیورسٹی کی ٹیوشن کی فیس کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں تھی. اس لیے یونیورسٹی میں جب انہوں نے 2 یونیورسٹیوں کو اپنے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. ان یونیورسٹیوں میں ایک ہے کارنل یونیورسٹی اور دوسرے میشیگن یونیورسٹی. تو جب انہوں نے کارنل یونیورسٹی اور میشیگن یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو دونوں یونیورسٹیز نے اس کے ایڈمیشن کو کینسل کر دیا. اس کی ایڈمیشن 2 وجوہات کی بنیاد پر کینسل کر دی گئی. ایک تو یہ کہ ان کا ایکیڈیمک سکور اتنا اچھا نہیں تھا، جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایکیڈیمک سکور کی بنیاد پر زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالجز جو ہے یہ میرٹ بنا دیتے ہیں، میرٹ لسٹ بنا دیتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹس کو جگہ دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کی ایکیڈیمک سکور اور اس کی گریڈز اچھے نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس ٹیوشن فیس نہیں تھا. تو ٹیوشن فیس کمانے کے لیے انہوں نے بڑی چھوٹی موٹی نوکریاں کی، ٹھیک ہے. انہوں نے حتیٰ کہ دیہڑی بھی کیا، انہوں نے جرنلزم کو بھی اڈاپٹ کیا، انہوں نے ایک ریڈیو پروگرام میں بھی ہوسٹنگ کیا، انہوں نے مشقت بھی کی، اپنی جسمانی کام بھی کیا، تاکہ وہ کیا کرے، اپنے لیے ٹیوشن فی اکٹھا کرے. تو ٹیوشن فی کمانے کے لیے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ مشقت کیا، چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور حتیٰ کہ آخر کار اسے ایک ریڈیو پروگرام کے کاسٹنگ کے لیے ایک چھوٹی موٹی جاب مل گئی. بالآخر انہوں نے کچھ ٹیوشن فیس اکٹھا کیا اور میشیگن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. دوستو جب آرتھر میلر میشیگن یونیورسٹی کے اندر چلا گیا اور اسے ایڈمیشن ملا، تو میشیگن یونیورسٹی میں انہوں نے جرنلزم کو بطور میجر سبجیکٹ لے لیا. انہوں نے جرنلزم کو اپنا لیا، اور کیونکہ اس کی مائنڈ جو تھی بچپن ہی سے جرنلزم سے، وہ جرنلزم میں انٹرسٹ لیتا تھا، جرنلزم کو پسند کرتا تھا. اور یہ امریکہ کے اندر پولیٹیکل وی کین سے پولیٹیکل ایشوز چل رہی تھی، اور ہر جگہ جرنلزم اور صحافت کرتے تھے، صحافی کرتے تھے.
تو اسی لیے اس کی انٹرسٹ بھی اس میں تھی اور یہ زمانہ بھی اس کا تھا، تو اسی لیے انہوں نے جرنلزم کو بطور میجر سبجیکٹ لے لیا اور پڑھائی شروع کی۔ کچھ ہی عرصہ بعد یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا ایک اپنا اخبار ہوا کرتا تھا، نیوز پیپر ہوا کرتا تھا، جس کا نام تھا دا میشیگن ڈیلی یا دا ڈیلی میشیگن۔ تو یہ اس اخبار کے نائٹ ایڈیٹر بنے اور رپورٹر بھی بن گئے۔ اس دوران رپورٹنگ کے دوران اور ایڈیٹرشپ کے دوران انہوں نے اپنا پہلا لٹریری ورک بھی کمپوز کیا جس کا نام تھا نوویلین، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈرامے کا نام تھا نوویلین۔ تو دوستو جب انہوں نے نوویلین کو لکھ دیا تو نوویلین کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی اور لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت سراہا۔ اس کی پہلی لٹریری ورک تھی۔ تو جب اس پہلے ڈرامے کو پاپولیرٹی مل گئی تو ملر نے لٹریچر کے اندر اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا اور انہوں نے جرنلزم کو خیر آباد کہا اور جرنلزم کو ایز اے میجر سبجیکٹ چھوڑ کر آرتھر ملر نے انگلش لٹریچر کو اپنایا اور انگلش لٹریچر کو بہت گہرائیوں سے پڑھا۔ مطلب تھا کہ انگلش لٹریچر کے ہڈیوں تک جا پہنچا اور خاص طور پر وہ گریک ٹریجڈیز کو زیادہ تر پڑھتے تھے اور ہینری کیپسٹن کے مختلف ڈراموں کو پڑھنے لگا اور بہت زیادہ انٹرسٹ لیا اس کے اندر۔ دوستو 1938 میں انگریزی لٹریچر میں آرتھر ملر نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں انہوں نے پیڈرل تھیٹر جوائن کر دیا۔ تو پیڈرل تھیٹر جو تھا یہ امریکہ کے اندر ایک ڈرامہ تھیٹر تھا اور 1939 میں انہوں نے اس پیڈرل تھیٹر کو جوائن کیا، وہاں پر ایکٹنگ بھی کی اور تھیٹر میں کام دوسرے ایکٹرز کے ساتھ، ڈائریکٹرز کے ساتھ، مختلف رائٹرز کے ساتھ، ڈیزائنر کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس کی ایکسپیرینس جو تھی شیکسپیئر کی طرح وہ آگے بڑھتی گئی۔ جس طرح کہ شیکسپیئر نے بھی اپنا شروعات ایز این ایکٹر کیا تھا ایک تھیٹر کے اندر جہاں پر یونیورسٹی ویٹس ہوا کرتے تھے، تو اسی طرح آرتھر ملر نے بھی تھیٹر کے اندر اپنا کام سٹارٹ کیا اور انہوں نے ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو کچھ یوں ہوا جب انہوں نے فیڈرل تھیٹر کو جوائن کیا، بعد میں اس فیڈرل تھیٹر کو کانگریس پارٹی نے کمیونسٹ تھریٹ کی وجہ سے بعد میں بند کر دیا۔ 1944 میں انہوں نے ایک اور ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا دا مین ہو ہیڈ آل دا لک، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس ڈرامے کو لکھا تو اس ڈرامے کو تھیٹر گلڈز مینٹائنیج ایوارڈ ملا، ٹھیک ہے۔ جب اس ڈرامے کو یہ گلڈز مینٹائنیج ایوارڈ ملا 1946 میں انہوں نے آل مائی سنز کو لکھا جو کہ آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے۔ 1946 میں انہوں نے اس ڈرامے کو کمپوز کیا ہے آل مائی سنز۔ تو 1947 میں اس نے اس ڈرامے آل مائی سنز کو پبلش کیا اور اس ڈرامے کو کورونٹ تھیٹر نے پرفارم بھی کیا۔ اس ڈرامے نے آل مائی سن نے جو کہ انشاءاللہ ہم اس اگلے والے ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اس ڈرامے نے نیو یارک ڈراما کرٹک سرکل ایوارڈ اور 2 ٹونی ایوارڈ جیت لیا۔ 2 قسم کے ایوارڈز ہیں امریکہ کے اندر، یہ لٹریچر کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے نیو یارک ڈراما کرٹکس ایوارڈ اور دوسرا ہے 2 ٹونی ایوارڈ۔ کچھ عرصہ بعد ملر سیلم ویلیج گئے۔ سیلم ویلیج جس طرح کہ وہ نیتھینیل ہاتھون والا ویلیج تھا، سیلم ویلیج کے اندر گئے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے کلاس کے اندر آپ لوگوں سے اس کی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ سیلم ویلیج میں کیا ہوا تھا۔ سیلم ویلیج میں جو وچ ٹرائل ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو وچ کرافٹ ٹرائلز ہوئے تھے وہاں پر،
تو ان وچ کراپ ٹرائلز کے اوپر یا اس معاملے کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا اور اس ویج ٹرائلز کے معاملے کو اپنی کرنٹ لائف اور زندگی اور اس ٹائم کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا، تو اسے پتہ چلا کہ اس ویج کراپ ٹرائلز اور اس کی کرنٹ لائف جو تھی، کمیونزم چل رہی تھی، مارکسزم چل رہی تھی، تو ان کے مابین بہت زیادہ تر ٹریٹس جو تھے وہ ریزمبل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وچ کراپ ٹرائلز کے انسیڈنٹ کے معاملے کو انہوں نے اپنے ٹائم کے کرنٹ کمیونسٹ ٹرائلز کے ساتھ کمپیئر کیا، تو دونوں میں کافی حد تک سملیرٹیز نظر آئی اور انہوں نے ان دونوں انسیڈنٹس کو ریلیٹ کر کے ایک اور ڈرامہ لکھا جس ڈرامے کا نام تھا دا کروسیبل. اور دا کروسیبل ڈرامہ جو ہے اس کا سب سے مشہور ترین ڈراموں میں سے ایک ہے دا کروسیبل. ٹھیک ہے، اس سلائیڈ کے آگے دوسرے والے سلائیڈ میں انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ اس کے تمام تر لٹریری ورکس کو آپ کے سامنے میں رکھوں. ٹھیک ہے، تو کچھ یوں ہوا دوستوں کہ شروع میں دا کروسیبل ڈرامہ جو تھا یہ انسکسیسفل پلے سمجھا گیا، مگر بعد میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور آج کل یہ جو اس کی دا کروسیبل ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ملر کے عظیم ترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پرفارمنس کرنے والے پلیز میں سے ایک ہے. دوستو، ملر نے 29 جون 1951 کو مارلن منرو جو کہ ایک فلم سٹار ایکٹریس تھی اس کے ساتھ شادی کی، اور 1957 میں اس لڑکی کے ساتھ ایک جج نے اسے اپنے عدالت میں بلا دیا، جو کہ وہاں پر وہ کمیونزم چل رہی تھی، کمیونسٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے وہاں کی حکومت اور وہاں کے لوگ. تو اپنی مسز کے ہمراہ ایک جج نے اسے عدالت کے اندر بلا دیا اور اس کے اوپر کمیونزم کا کیس بنوا دیا، جو کہ یہ ڈرامہ جو تھا، اس ڈرامے سے مکمل طور پتہ چلا اس کی کروسیبل سے کہ یہ ایک کمیونسٹ ہے اور اس کی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کمیونزم کی طرف ہے. تو اس جج نے میلر کو 30 دن قید اور $500 جرمانہ کی سزا سنائی اور اسے بلیک لسٹ بھی کیا. اس کی پاسپورٹ کو ضبط کر دیا گیا. 1965 میں آرتھر کو انٹرنیشنل پنز کا یہ ایک آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل پنز اور PEN. ٹھیک ہے، PEN کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ PEN یہ ایک آرگنائزیشن ہے. P کا مطلب ہوتا ہے پلے رائٹ اور E کا مطلب ہوتا ہے ایسیسٹ. ٹھیک ہے، اور N کا مطلب ہوتا ہے ناولسٹ. تو یہ تمام دنیا کے انٹرنیشنل یا گلوبلی تمام دنیا کی ناولسٹ، ڈراماٹسٹ، پلے رائٹس، یہ تمام لوگوں کا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ لندن میں یہ اس کو بنایا گیا تھا اور اس میں انٹرنیشنل یا گلوبلی مختلف رائٹرز اور اس کے ساتھ ایسیسٹ ہے جو کہ لٹریچر سے وابستہ لوگ ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں. اور اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے جتنے بھی رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، ایسیسٹ ہے، ڈراماٹسٹ ہے، یہ تمام تر ایک دوسرے سے جڑے رہے، خوشحال رہے، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے. تو اس آرگنائزیشن کا، انٹرنیشنل پنز کا، یہ پریزیڈنٹ اسے منتخب کیا گیا اور امریکی تاریخ میں یہ پہلا آدمی تھا جس کو انٹرنیشنل پنز آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. دوستو، آرتھر ملر جو تھا وہ 10 فروری 2005 کو کانجسٹیو ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے اس داری فانی سے رخصت ہو گئے اور اسے اپنی آبائی قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا ہے. ڈیئر آل اسٹوڈنٹس، اس بات کو آرتھر ملر کی جو امریکی لٹریچر کے لیے، امریکن لٹریچر کے لیے جو خدمات ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل تحسین ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی 91 سالہ زندگی میں امریکہ کے اندر اور امریکن لٹریچر کو جو کنٹریبیوشنز فراہم کیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور ملر نے بہت زیادہ آنرز اور ایوارڈز اپنی کیریئر کے دوران جیت لیے تھے. اور یہ بات آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ملر جو تھے
انہوں نے بے شمار آنرز اور ایوارڈز اپنے نام کیے تھے لٹریچر کے اوپر. انہوں نے میجیشن میشیگن ایوری ہوپ ایوارڈ جیت لیا تھا 1936 میں, اور 1937 میں دا تھیٹر گلڈز بیورو آف نیو پلے ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کر لیا تھا 1937 میں. دا نیو یارک ڈراما کرٹک سرکل ایوارڈ انہوں نے 1947 میں اپنے نام کر لیا تھا. دا پلٹیزر پرائز 1949 میں انہوں نے اپنے نام کیا تھا. دا نیو یارک ڈراما کرٹک سرکل ایوارڈ, دا اینٹونیٹ پیری اینڈ ڈونالڈسن ایوارڈ 1953 میں انہوں نے اپنے نام کیا تھا. اینڈ دا گولڈ میڈل فار ڈراما بائی دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ لیٹرز 1959 اس کو دیا گیا تھا. اور میلر کو, جس طرح کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اسے پین کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا. پین کا مطلب ہوتا ہے پوئٹس, ایسیسٹ اینڈ ناولسٹ, اور اس پی کا مطلب یہ ڈبل پی, اس پی سے ہم دو مطالب نکال سکتے ہیں. ایک پی کا مطلب ہوتا ہے پلے رائٹ, ٹھیک ہے. دوسرے پی کا مطلب ہوتا ہے پوئٹ. ای کا مطلب ہوتا ہے ایسیسٹ, اور این کا مطلب ہوتا ہے ناولسٹ. تو یہ جب اس کو 1965 میں پین کا صدر بنا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. ڈیئر آل, سوری فار انکنوینئنس. آرتھر ملر کی اگر ہم میجر ورکس اور لٹریری ورک کے بارے میں بات کریں تو اس کی ورکس جو ہے یہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے یہاں پر یہ جو کلیکشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کی میجر لٹریری ورکس ہے, اور اس سے آگے آرتھر ملر نے بہت زیادہ شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہے, ون ایکٹ پلیز بھی لکھی ہے, ٹھیک ہے. اسکرین پلیز بھی لکھی ہے. انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی بہت ڈرامے لکھے ہیں. ان کے مشہور ڈراموں میں سے, کہ مشہور پلیز میں سے ایک ہے ہمارے پاس دا گولڈن ایئرس, دا مین ہو ہیڈ آل دا لک, آل مائی سنز, جو کہ آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے. اس والے ڈرامے کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ڈیتھ آف اسلمینس, اس ڈرامے کو آرتھر ملر کا شاہکار اینڈ ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے. ڈیتھ آف اسلمینس ان ون آف دا فیمس ڈراماز ان دی ورلڈز لٹریچر. اوکے, اگر آپ میں سے کوئی شوق رکھتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس ڈرامے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے. این اینیمی آف دا پیپل, دا کروسیبل, جس کی ذکر ہم نے کیا, جو کہ اٹ از آلسو ون آف دا بیسٹ پرفارم ڈراماز in today's literature. A View from the Bridge, After the Fall, A Memory of Two Mondays, Incident at Vichy, The Price, The Creation of the World and Other Businesses. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس The Archbishop Selling, The American Clock, Playing for the Time, The Write Down, Matt Morgan اور Broken Glasses ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کی ون ایکٹ پلیز میں ہمارے پاس ایک ہے A View from the Bridge, A View from the Bridge, the ون ایکٹ پلے زمسرا, A Memory of Two Mondays اور Fame, The Reason Why, Two-Way Mirror, ٹھیک ہے. یہ ایک آلسو ون ایکٹ پلے, اس میں 3 دوست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اس ڈرامہ بنایا گیا ہے. Elegy for a Lady, Some Kind of Love Story, Danger Memory. نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے I Can't Remember Anything. نیکسٹ ون ہے کلیرا, دا لاسٹ یانکی, اور اس کے بے شمار اسکرین پلیز ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بہت زیادہ اسکرین پلیز بھی کمپوز کی ہے. ان میں سے دا میسپیٹس, ایوری باڈی وینز اور دا کروسیبل, ٹھیک ہے, جس کی ذکر ہم نے کیا, جو کہ کمیونزم کے بیس ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کمیونزم کو اس میں ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ اور آٹو بایوگرافیز بھی انہوں نے لکھی ہے. اس میں سب سے پہلی ہماری جو آٹو بایوگرافی ہے ایک ہے ٹائم بینڈز, ٹھیک ہے. تو دوستو, اگر آپ میں آرتھر ملر کی لائف اور اس کی لٹریری ورک کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کی لٹریری ہسٹری جو ہے یہ کافی انرچ ہے. اور اس کی ورکس جو ہے اس میں امریکن سوسائٹی کے اندر جو کلیشز ہے, پولیٹیکل کلیشز ہے, فیملیل کلیشز ہے, کمیونزم کے بارے میں اس کی کے اندر بہت زیادہ تھیمز آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ ملے گی. اور آنے والے ویڈیو کا انتظار کر دیجئے گا. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم آرتھر ملر کے آل مائی سنس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ سونے کے حوالے.